پاکستان میں منعقد ہونے والے چند ایک انتخابات کو چھوڑ کر کسی بھی الیکشن کو دھاندلی سے مکمل پاک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہر انتخابات میں ہارنے والی جماعت نے جیتنے والی پر دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ ماضی میں میڈیا اور موبائل کیمروں کی عدم موجودگی میں ووٹ ڈالنے کے عمل پر اثر انداز ہونا کافی آسان ہوتا تھا۔ جدید ٹیکنالوجی کے آ جانے کے بعد پولنگ ڈے پر جعلی ووٹ ڈلوانا اور گڑبڑ کرنا اب کچھ مشکل ہے، لیکن ماہرین کے مطابق اب بھی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے کئی جدید اور قدیم طریقے ہیں۔ انتخابات کی نگرانی کرنے والی سماجی تنظیم پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق اس وقت پاکستان میں انتخابی دھاندلی اور ووٹنگ پر اثر انداز ہونے کے کل 163 طریقے رائج ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان 163 طریقوں میں سے 26 طریقے انتخابی عمل کے دوران اپنائے جاتے ہیں، جبکہ 75 طریقے پولنگ ڈے پر، 51 پولنگ سے پہلے اور 11 پولنگ کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں، اور تمام آزمودہ طریقوں میں طاقت یا پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نگران حکومتوں کی تعیناتی بھی انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کئی مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کا عمل چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کی تعیناتی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ انتخابی نتائج مرضی کے مطابق حاصل کرنے والی قوتیں اپنے من پسند افراد کو ان عہدوں پر تعینات کرنے میں کامیابی حاصل کر لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نگران حکومتوں کی تعیناتی بھی انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ پتن کی رپورٹ نے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے کچھ دائمی طریقوں کی نشاندہی کی ہے، جن میں اہم ضلعی اور دوسرے عہدوں پر افسران کی تعیناتی اور ترقی، مقامی سطح پر کچھ گروپوں کے سربراہان کو ترقیاتی فنڈز اور انتظامی کمیٹیوں کی نمائندگی کے ذریعے فائدہ پہنچانا، جھوٹی خبریں اور سروے پھیلانا، قوانین میں ترمیم کروانا، حلقہ بندیوں میں مرضی کی ترمیم کروانا، مساویانہ بنیادوں پر ووٹ ڈالنے کا حق نہ دینا، ووٹ منتقل کر دینا، ووٹ گنتی کے وقت بجلی بند کروا کر ووٹوں میں رد و بدل کرنا شامل ہیں۔ رپورٹ میں انتخابات سے پہلے کے 60 سے 90 روز کے اندر دھاندلی یا انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے 51 طریقوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں مرضی کے انتخابی عملے کی تعیناتی، ضلعی افسران کے تبادلے، لوڈ شیڈنگ کے شیڈول میں تبدیلیاں، مرضی کے ججز کی تعیناتی، مقدمات کا اندراج اور اخراج، قرضوں کی معافی اور یوٹیلٹی بلوں کی ادائیگی، پولنگ اسٹیشن مخصوص ووٹوں سے دور بنانا، پولنگ کے طریقوں میں غیر اعلانیہ تبدیلی، مخالف امیدواروں کو مشکوک طریقوں اور غیر سنجیدہ وجوہات کی بنا پر نااہل کروانا، ایک ہی گھرانے کے ووٹرز کے ووٹوں کو مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر تقسیم کر دینا، پولنگ ایسے دن پر کروانا جب ایک مخصوص جماعت کو فائدہ ہو، کمزور امیدواروں کو مقبول جماعت یا امیدوار سے ملتے جلتے انتخابی نشان الاٹ کر دینا، مخالف ووٹرز کی شناختی کارڈ چھین لینا یا پیسوں کے عوض انتخابی عمل کے خاتمے تک تحویل میں لے لینا، ووٹ خرید لینا، ملازمین اور ماتحتوں کو کسی ایک جماعت کی حمایت پر مجبور کرنا، پولنگ سٹاف کی خاطر مدارت اور میزبانی کے ذریعے ہمدردیاں حاصل کرنا، کھانا اور اشیاء ضروریہ کی مفت تقسیم، مخالف جماعت کے کارندوں اور پولنگ ایجنٹس کو خرید لینا شامل ہے۔ پولنگ ڈے کے دن ہونے والی دھاندلی کے طریقوں میں سیکورٹی ناکافی ہونا، دھاندلی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی نہ کرنا یا اس میں تاخیر کرنا، پولنگ ایجنٹس کو پولنگ کے عمل سے باہر رکھنا یا دور بٹھانا یا تاخیر سے پولنگ کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دینا، ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو پولنگ والے کمرے میں گھسا کر جعلی ووٹ ڈلوانا، ٹرن آؤٹ کم کرنے کے لیے تشدد کروانا، بیلٹ پیپر چوری کروانا، ووٹوں والے ڈبے کو مکمل طور پر بند نہ کر کے رد و بدل کا موقع فراہم کرنا، شناختی کارڈ کے بغیر ووٹ کی پرچی دے دینا، ووٹرز کے انگوٹھوں پر نشان نہ لگانا، بیلٹ پیپرز کی پشت پر تصدیقی مہر نہ لگانا اور دستخط نہ کرنا، ووٹرز کا انگوٹھا نہ لگوانا، وقت ختم ہو جانے کے بعد ووٹ ڈلوانا، ووٹوں کی پرچیاں خراب کر دینا، مسترد شدہ ووٹوں کو الگ نہ کرنا، ووٹر فہرستوں کو مناسب طریقے سے مرتب نہ کرنا، پوسٹل بیلٹس کو نہ گننا اور نتائج کے اعلان میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا شامل ہے۔ پولنگ مکمل ہو جانے کے بعد نتائج متاثر کرنے کے طریقے۔ پتن رپورٹ کے مطابق پولنگ کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنائے جانے والے طریقوں میں نتائج کے اعلان میں دانستہ تاخیر، انتخابی مواد کی مناسب جانچ پڑتال نہ کرنا، انتخابی خلاف ورزیوں پر
جانبدارانہ کارروائیاں، خرچ کیے گئے فنڈز کی غیر شفافیت کی غیر منصفانہ تحقیقات، امیدواروں کے اعتراضات اور نتائج کے خلاف درخواست کو قبول نہ کرنا اور قبول کی گئی درخواستوں پر فیصلوں میں تاخیر کرنا شامل ہے۔ جہاں کہیں بھی تمام امیدواروں کو انتخاب لڑنے یا انتخابی مہم چلانے یا ووٹر تک رسائی حاصل کرنے کے یکساں مواقع نہیں ملتے، وہاں الیکشن جائز اور غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ دھاندلی اب بہت عمدہ شکل اختیار کر چکی ہے۔ اب نتائج کو اپنے حق میں موڑنے کے لیے کئی غیر روایتی طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دھاندلی اور انتخابی بے ضابطگیوں میں فرق۔ انتخابات کی نگرانی کرنے والی پاکستان کی بڑی تنظیم فافن کے مطابق انتخابی عمل میں زیادہ تر بے ضابطگیاں ہوتی ہیں جو در حقیقت الیکشن قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں۔ دھاندلی صرف اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی سرکاری افسر یا حکومت کسی ایک امیدوار کو جتوانے کے لیے کردار ادا کرے اور یہ تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے۔ کئی بے ضابطگیاں ایسی ہوتی ہیں جو پولنگ کے نتائج کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ انتخابی قانون کی 240 شقیں ہیں اور ان کی پھر کئی ذیلی شقیں ہیں۔ اس طرح یہ مجموعی طور پر لگ بھگ 400-500 ضابطے بنتے ہیں جن کی خلاف ورزی انتخابی بے ضابطگی تصور کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ بے ضابطگیاں ایسی ہیں جن سے انتخابات پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے، جیسا کہ حلقہ بندیوں کو ایک مخصوص انداز میں ترتیب دینا، ووٹرز کی فہرست کو مرضی سے ترتیب دینا اور پولنگ سٹیشنز کو مخصوص لوگوں کی پہنچ سے دور بنانا۔ اس وقت تحریک انصاف کو دھاندلی کے شدید خدشات ہیں۔ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ نوجوان ووٹرز رکھتی ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ الیکشن دن پر مستعد رہ کر اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور دھاندلی کی کوششوں کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔